آج اللہ کی توفیق سے مسلمان سنت ابراہیمی کو، سنت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی طاعات اور عبادات کو، سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ خوشی کے ان لمحات میں ہم اہل غزہ کو اگر بھول جائیں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ جب ہمارے دائرہ کار میں، اختیار میں کچھ کرنا باقی نہ رہ جائے تو کم از کم ایک احساس کی آخری حد ہوتی ہے، اگر وہ بھی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے تو ہم دراصل مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ نہایت شرمندگی کی بات یہ ہے کہ برطانیہ یا امریکہ میں بسنے والے بعض غیر مسلم بھی اس وقت غزہ والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بے حس اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ان کے لیے ایک لفظ بھی بولنا گوارا نہیں کرتے۔ آج اللہ نے جو شان و شوکت، جو عزت مسلمانوں کو یا اہل عرب کو عطا کی ہے وہ صرف اسلام کے سبب ہے، وگرنہ ساری دنیا میں معدنیات موجود ہیں، ساری دنیا کے پاس ذخائر ہیں، بہت زیادہ وسائل ہیں، تو ان وسائل کی وجہ سے کوئی ہماری عزت نہیں کرتا۔ جو ہمیں عزت ملی ہے وہ فقط اسلام کے سبب ہے۔ آج اگر ان مسلمان بھائیوں کے لیے دو کلمات بولنے کی بھی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے اس طریقے سے ہٹ گئے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو جب وہ مظلوم ہو یا وہ ظالم بھی ہو۔ عرض کیا ظالم کی کیسے مدد ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ظالم کی مدد ایسے ہے کہ اسے ظلم سے روکو۔ تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، لہٰذا خوشی کے ان لمحات میں جب ہم اپنوں میں موجود ہیں، ہمارے معمولات میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں اطمینان سے رہ رہے ہیں، ایسے میں ایک بار سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر کو دیکھیں، ان مظلوموں کے احوال دیکھیں جو اپنے گھروں کے ملبے پر بیٹھے ہیں۔ اور کل ایک فوٹو شیئر ہوا تو اس کا کیپشن تھا کہ ہم جانور نہیں قربان کر رہے، اس بار ہم خود قربان ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں نہایت تکلیف اور نہایت کرب کے ساتھ تمام مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر دعا کے اندر اپنے ان بھائیوں کو یاد رکھیں۔ اور صرف یہ اہل غزہ کی بات نہیں ہے، جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے موجود ہیں، روئے زمین پر وہاں آگ برس رہی ہے، اور 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک بالشت بر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کا نظام قائم ہوا ہو۔ ہم سب سے یہ چیزیں قیامت کے دن پوچھی جائیں گی، اور خاص طور پر وہ حکمران جنہیں یہ لگتا ہے کہ 2-4-5 برس میں وہ ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے لے جائیں گے۔ اتنے بڑے حکمران اس دنیا میں آئے لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، جنہوں نے برس ہا برس بلکہ صدیوں پر محیط ان کے خاندانوں نے حکومت کی لیکن کوئی ان کا نام تک نہیں جانتا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اقامت دین کے لیے، اللہ رب العزت کا نظام نافذ کرنے کے لیے یا اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی، خواہ غربت میں وہ لوگ رہے، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ اس لیے تمام اہل اسلام سے گزارش ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، خواہ وہ اہل کشمیر ہوں، خواہ اہل فلسطین ہوں، خواہ وہ اہل غزہ ہوں، یا دنیا میں کہیں بھی بسنے والے مسلمان ہوں، انہیں اپنی تنہائی کی ان دعاؤں میں جو آپ اپنے ذاتی راز اللہ سے شیئر کرتے ہیں، ان خاص دعاؤں میں آپ انہیں یاد رکھیں، اور اپنی اس کمزوری اور ناتوانی پر ہم اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ کاش کہ ہمارے حکمران اس حوالے سے غیرت مند ہوتے تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔